بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام۔ یہ کتاب المعروف تفسیر اسلام لکھی ہے علامہ فروغ کاظمی صاحب نے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس کتاب میں موجود تاریخ میں دیکھیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا تحریر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 786 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا باب تحریر ہے، جو کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام عبد الملک بن مروان کے عہد استبداد میں بتاریخ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو دوشنبہ کے دن جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت بڑی فضیلتوں کی حامل ہے۔ احادیث میں ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور القاب صادق، صابر، فاضل اور طاہر وغیرہ ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ رقم طراز ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں آپ کو صادق کے لقب سے ملقب فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل آسمان کے نزدیک آپ کا لقب پہلے ہی سے صادق تھا۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں تخت حکومت پر قابض ہونے والے شاہانہ وقت۔ آپ کی ولادت کے وقت عبد الملک بن مروان بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ولید، سلیمان، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک، ہشام، ولید بن یزید، یزید الناقص، ابراہیم بن ولید اور مروان الحمار بالترتیب تخت حکومت پر متمکن ہوئے۔ مروان الحمار کے بعد اموی سلطنت کا چراغ گل ہو گیا اور بنی عباس اقتدار پر قابض ہو گئے۔ بنی عباس کا پہلا فرمانروا ابو العباس ہوا۔ اس کے بعد منصور عباسی نے تخت حکومت سنبھالا، اور اسی منصور نے اپنی شاہی کے تیسرے سال کی ابتدا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر سے شہید کرا دیا۔ امام علیہ السلام سے ایک قدریہ کا مناظرہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بے شمار علمی و دینی مناظرے کیے، اور قدریوں، دہریوں، کافروں، نیز یہودیوں کو اور نصرانیوں کو ہمیشہ شکست فاش دی ہے۔ عبد الملک بن مروان کی زندگی کے آخری ایام میں ایک قدریہ فرقہ کا مناظر اس دربار میں آیا اور علماء اسلام سے مناظرے کا خواہش مند ہوا۔ عبد الملک نے اپنے علماء کو طلب کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ اس قدریہ سے مناظرہ کریں۔ علماء نے اس سے کافی زور آزمائی کی، مگر اسے شکست نہ دے سکے۔ آخر کار تمام علماء اسلام جب عاجز آ گئے تو عبد الملک نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام سے درخواست کی۔
امام محمد باقر علیہ السلام اپنے 3 یا 4 سال کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو لیے ہوئے دمشق پہنچے۔ مجلس مناظرہ منعقد کی گئی۔ آپ نے اس قدریہ مناظر سے فرمایا کہ پہلے تم میرے اس کم سن بچے سے مناظرہ کرو اور اسے شکست دو، پھر مجھ سے بھی مناظرہ کر لینا۔ اس نے معتجبانہ لہجے میں کہا، یہ بچہ اور مناظرہ؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ تجھ پر بہت بھاری ہے۔ قدریہ مناظر نے کہا، اگر آپ کا یہی اصرار ہے تو یہ بچہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھے۔ ناظرین کرام، چونکہ قدریوں کا یہ اعتقاد ہے کہ بندہ ہی سب کچھ ہے، خدا بندوں کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتا اور نہ کچھ کر سکتا ہے، یعنی خدا کے حکم اور قضاء و قدر یا ارادے کو بندوں کے کسی امر میں دخل نہیں ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس پہل کی خواہش پر فرمایا کہ تم سورہ حمد پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے اس بات کا جواب دو کہ جب تمہارے عقیدے کے مطابق کسی معاملے میں خدا کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے تو پھر اس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ یہ سن کر وہ حیرت میں پڑ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ بالآخر اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور مجلس مناظرہ برخاست ہو گئی اور عبد الملک بے حد خوش ہوا۔